إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل اللہ. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اس وقت کچھ ارشادات فرمائے. ان میں ایک یہ بات تھی قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ آدم علیہ السلام اب آپ کا اور آپ کی اولاد کا رہن سہن زمین پر ہے. اب جنت سے چلو اور زمین پر رہو. تمہارا بسیرا ٹھکانہ زمین پر. آپ نے آپ کی اولاد نے اب زمین پر رہنا. روٹی گوشت سے کھانی ہے یا سبزی سے تمہاری مرضی, کوئی پابندی نہیں. چھوپڑا مکان بنا کے رہنا ہے یا کھلے میدان میں تمہاری مرضی, کوئی پابندی نہیں. لیکن ایمان کیا ہے, ہدایت کیا ہے, سیدھی راہ کیا ہے, نیکی کیا ہے, حق کا راستہ کیا ہے, اور مجھے راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور جس جنت سے نکالے گئے ہو پھر واپس آنے کا طریقہ کیا ہے. آدم علیہ السلام تو نے اور تیری اولاد نے اپنی عقل, سوچ, فکر, رسم رواج, سوسائٹی سے اس کو طے نہیں کرنا. میں مولا آسمان سے ہدایت بھیجوں گا, میں مولا آسمان سے ہدایت نازل کروں گا, تو نے اور تیری اولاد نے اس کے پیچھے لگنا ہوگا. کیونکہ ہدایت آسمان سے آتی ہے, دین آسمان سے آتا ہے. شہروں میں, شخصیات میں, علاقوں میں, پنچایتوں میں, باپ دادا میں, محفلوں میں دین نہیں بنتا. ہدایت آسمان سے آتی ہے. اور اللہ نے یہ اس لیے بات کی تاکہ میرے بندے جھگڑا نہ کریں. وہ کہتا ہے یہ ہدایت ہے, ادھر سے آواز آتی ہے یہ ہدایت ہے, ادھر سے یہ. اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو تجھے کہہ رہا ہوں اور تیری اولاد کو بھی کہہ رہا ہوں, میں مولا ہدایت اتاروں گا, میں مولا آسمان سے جو ہے وہ دین کو نازل کروں گا, تو نے اور تیری اولاد نے اس کے پیچھے لگنا. اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا. کئی نبی رسول آئے, سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین, امام المجاہدین, رہبر رہنما, مقتدا و پیشوا, امام اعظم, قائد اعظم, مرشد اعظم, رہبر اعظم, محسن اعظم, مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ نے ان کو بڑے فخر سے, منت سے, احسان سے, شان و شوکت سے اور دھوم دھام سے بھیجے. ظاہری خوبیاں بھی دے دی اور باطنی خوبیاں بھی دے دی.
صورت کے لحاظ سے اجمل تھے، سیرت کے لحاظ سے اکمل تھے، اخلاق کے لحاظ سے افضل تھے، حسب نسب کے لحاظ سے اشرف تھے، پوری دنیا میں معزز مکرم مصفہ مطہر تھے، فہم و فراست کا امام اور فصاحت و بلاغت کا بادشاہ تھے۔ آسمانوں کا مہمان بنا اور ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں چن کے منتخب کر کے بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، اور قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسا معطر معمر بنایا تھا کہ آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی خوشبو والی شیشیوں میں آپ کی پسینہ کے قطرات محفوظ کر لیتے۔ آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے کہ جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں، ہمارے تصور خیال میں نہیں۔ بڑے سے بڑے لیڈر راہ پر رہنما کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد کو آئے، خوشبو آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ نے دیا، کیا قدر کی ہم نے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کی۔ اس کی شرح تفسیر آپ کو سمجھائیں۔ قرآن مجید آتا تھا، آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اے پیارے، جب جبریل علیہ السلام آ کر ہماری طرف سے سورتیں اور آیات پڑھیں تو آپ جلدی جلدی نہ پڑھنا شروع کر دیا کریں، اس ڈر سے کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے۔ اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان، اس کی تفسیر آپ کو سمجھانا یہ بھی ہمارا کام۔ اس زمین کی پشت پر اور اس نیلے آسمان کی چھت کے نیچے یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ جبریل علیہ السلام سورتوں کی سورتیں پڑھ دیتے، ایتوں کی ایتیں پڑھ دیتے۔ امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ماں سے پیدا ہوا ایسے تھا، کسی سے پڑھا نہیں لکھا نہیں، لیکن پیچھے سے ساری کی ساری سورتیں اور ایتیں یاد ہوتی تھی۔ یہ اللہ نے انتظام کرایا۔ پھر آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے، تائید سے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی، آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی خاموشی چپ بھی قرآن کی تفسیر ہو جاتی۔ کوئی دنیا میں مائی کا لال ایسا نہیں آیا، نہ ہے نہ آئے گا، جس کی خاموشی بھی قانون ہو، جس کی خاموشی بھی قانون ہو، جس کی خاموشی بھی قانون ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ آپ چپ ہو جائیں، آپ کی چپ کو بھی اللہ اسلام کا اصول اور قرآن کی تفسیر بنائے۔ اس طرح دین مکمل ہوا۔ یہ تھوڑی ہے کہ جو بابا کہہ دے، جو دادی کہہ دے، نانی دین ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، رات دن گزارنا، آپ کا رونا ہنسنا، اللہ کی قسم سب دین ہے۔ اگر آپ نے مکہ والوں کو معاف کیا تو یہ بھی دین ہے، اگر آپ نے تلوار سے کافروں کے سر کاٹے تو یہ بھی دین ہے، اگر کوڑا ڈالنے والوں کو معاف کیا یہ بھی دین ہے، اور جب صحابہ جہاد سے پیچھے رہے ان کا بائیکاٹ کروایا، 3 صحابہ کا 50 دن کوئی ان سے کلام نہ کرے، یہ بھی دین۔ صرف مسکرانا اور اخلاق دین نہیں، جو رسول نے حد جاری کی وہ بھی دین۔
رسول اعظم نے اپنی بیوی سے گفتگو کی، اللہ کی قسم وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے۔ بالآخر یہ دین مکمل ہوا۔ عرفات کا میدان ہے، 9 ذی الحجہ ہے، 1.5 لاکھ کا مجمع ہے رسول اعظم کے سامنے، اور آپ نے وہاں دین کا خلاصہ پیش کیا۔ فرمایا یہ دین برابری کی دعوت دیتا ہے، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کوئی فخر نہیں، سارے آدم کی اولاد، اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا۔ یہ آپ آخری خطبہ دیا، اور آپ نے اس کے اندر یہ بات واضح کی کہ تم سب میں سے زیادہ اللہ کی عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور سب سے زیادہ تکبر گھمنڈ قریشیوں میں تھا، مکہ والوں میں، اسی لیے تو آپ کا مقابلہ کرتے رہے، ان میں سے مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے قریشیوں، اے عربیوں، تمہارے وہ امورکم الجاہلیہ تحت موضوعۃ قدمی ہاتین، اور لوگوں تمہارے جعلی رسم و رواج، تمہارے قانون، تمہارے طریقے، تمہارے سارے نظام دستور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کے نیچے مسل کے رکھ دیے گئے ہیں۔ آج کے بعد عبادت ہوگی ایک اللہ کی، اور اطاعت ہوگی تو صرف میں محمد رسول اللہ۔ دین پہنچایا، لوگوں کو نصیحتیں کی، وصیتیں کی، غلاموں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا، سچ بولنا، اور سنا وہ جو جاہلیت کے تمہارے بدلے آ رہے ہیں وہ قتل کرتا ہے، وہ آگے سے بدلہ وہ قتل کر، سنا ختم جاہلیت کے بدلے، آج کے بعد اسلام کا قانون ہوگا، اور جو اسلام کہتا ہے اس کے مطابق کر کو قتل کرے گا جان بوجھ کے، یا وہ معاف کر دے، یا دیت ہوگی، یا بدلہ ہوگا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے خاندان کا قتل جو ہوا تھا، ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا قتل کیا گیا تھا ہمارے خاندان کا، میں محمد اس کا خون ضائع کرتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں اس کا، اور آج کے بعد کوئی جاہلیت کا بدلہ نہیں ہوگا، اب نیا قانون اسلام کا چلے گا۔ اور یہ جو جاہلیت میں تم سود کا کاروبار کرتے تھے، لین دین سود ختم، سب سے پہلے میں اپنے چچے عباس جس نے پیسہ دیا تھا اور اس کا جو سود ہے ختم، اب عباس سود نہیں لے گا، اصل پیسہ لے گا، ختم کر دو پچھلے سارے طریقے۔ سارا دین پہنچایا، اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو تم میں سے سن رہے ہیں یہ میری بات غائب کو جو نہیں ہے ان کو پہنچا دو۔ اور پھر پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تم سے سوال کرے گا میرے بارے میں کہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا کہ نہیں؟ کیا جواب دو گے؟ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیک آواز ہو کے کہا قد بلغتا وعدیتا ونصحتا، تو نے تبلیغ پوری کر دی، ڈیوٹی ادا کر دی، اور خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عرفات کا میدان ہے، 9 ذی الحجہ ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مکمل دین تو نے پہنچا دیا، مکمل دین تو نے پہنچا دیا۔ اور آپ نے کیا پہنچایا تھا؟ یا رب کا قرآن پہنچایا تھا، یا اپنا فرمان پہنچایا تھا؟ گویا انہوں نے یہ کہا کہ دین بس یہی ہے جو اللہ نے اتارا اور رسول اللہ نے سمجھا دیا۔ باپ دادا رسم رواج کی کہاں سے بات آ گئی؟ علاقے سوسائٹی کے تقاضے، قول فتوے، اس کی باتیں بھی اچھی ہیں، بھی اچھی ہیں، اور جہاں بھی ہو وہ حق نہیں ہوتا، گارنٹی صرف قرآن اور حدیث کی۔ پھر فرمایا ہو سکتا ہے 10 سال تمہاری میری ملاقات نہ ہو، آج کے طریقے سیکھ لو مجھ سے۔ اس کے بعد یہ آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین مکمل ہو گیا، اور یہ اسلام کی شکل میں ہے۔ مکمل کا مطلب ہے جس میں کوئی چیز نہ داخل ہو سکے نہ نکل سکے،
درود میں پچر، وظیفے میں پچر، نماز میں پچر، شادی پہ تسلی نہیں، غمی پہ تسلی نہیں، اپنا طریقہ. کون ہو تم؟ رسول وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اقرار ہے، ایک عہد ہے، ایک اعلان ہے، ایک وعدہ ہے بندے کا رب سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو کیا وہ کریں گے، جو نہیں کیا نہیں کریں گے، جو فرمایا وہ کریں گے، جو نہیں فرمایا وہ نہیں کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، حدیث میں تو نہیں ہے، ویسے کر لیں تو کیا حرج ہے. انا للہ و انا الیہ. تیری تسلی نہیں ہو رہی حدیث اور سنت پر، تو محمد کو ادھورا نبی سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ. اسی لیے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو دین کے اندر عقیدے میں، نماز میں، درود میں، وظیفے میں، کوئی خوشی میں، دن میں، رات میں، کوئی چیز مقرر کرنے میں کہ یہ دن خوشی کا، یہ رات خوشی کا، کوئی بھی کام جس نے داخل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اس کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے خیانت کی، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیانت کر کے. آپ نے فرمایا میری امت مجھ پر اعتماد کرنا، اللہ کی قسم کوئی ایسی نیکی کی بات نہیں جو میں نے تم سے چھپائی ہو، اور کوئی ایسا گناہ نہیں جس سے میں نے تمہیں ڈرایا نہیں. ہمارا کام ہے عمل کرنا، کہ تمہارا کام ہے شریعت بنانا. اس کا ثواب کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے. تو جس کو اللہ کہے گا اس پر ثواب ہو. یہ عجیب سی بات ہے. کرے اپنی مرضی، برادری اپنی، پارٹی اپنی، مارکیٹ اپنی، علاقہ اپنا، خوشی ان کو کرو، ان کی طرف، اور کوئی جی رب ثواب دے گا تو ثواب تو اس چیز کا ملے گا جس کو اللہ نے کہا. اپنی طرف سے بس باتیں کرتے گا. دین مکمل. اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. جب اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا، اور تو دیکھے گا لوگوں کو دین میں جماعتوں کی جماعتیں. یہ جہاد راستہ بناتا ہے، جہاد راستہ بناتا ہے. رحمت بھرا آپریشن ہے، رحمت بھرا آپریشن ہے یہ جہاد. اللہ کی طرف سے تحفہ ہے انسانیت کے لیے. جسم کا فاسد مادہ کینسر کی وجہ سے، ٹانگ یا ہاتھ، ڈاکٹر اس کو کاٹتا ہے، ڈاکٹر کاٹ رہا ہے ٹانگ، ڈاکٹر بازو کاٹ رہا ہے، اور گھر والے کیا کریں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ فاسد مادہ دوسرے سارے جسم کو خراب. تو انسانیت میں جو فاسد مادے ہیں، شرک والے، کفر والے، رکاوٹیں ڈالنے والے، دین کے آگے رکاوٹیں ڈالنے والے، اللہ نے کہا ان کی کھوپڑیاں اڑاؤ، سینے چھلنی کرو، تاکہ اللہ کی کھری سچی بات مخلوق تک پہنچ سکے. کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن ہزارہ داری جگہ دینی تو نہ بنائے. اللہ کی کھری سچی بات آگے جانی چاہیے. لیکن کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سینے پھلا کے، گردنیں اکڑا، ہم آگے کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں رہنے دیں گے، ہم مشورے نہیں رہنے دیں گے، ہم اسلام پر چلنے والوں کو ملیا میٹ کریں گے. پھر مجاہد آتا ہے میدان میں، کہتا میں بھیڑوں گا، میں ٹکراؤں گا، میں جانہ داری توڑوں گا، میں جان مال لڑاؤں گا، تاکہ اللہ کی کھری سچی بات آگے پہنچے. میں آزادی کی فضا بناؤں گا. جو اللہ کو پوجنا چاہتا ہے پوجے، نہیں پوجنا چاہتا تو نہ پوجے، لیکن آگے سے خرمستی تو نہ کرے. اس لیے فرمایا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، جو گھر میں بیٹھ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو ہتھیار پھینک دے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو گھر میں بیٹھ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو آگے کھڑا ہے ان کا لڑنے والا فوجی اس کو ٹارگٹ کرنا، اس کو مارنا. رحمت پر آپریشن، کیونکہ یہ راستہ بناتا ہے جہاد. اس لیے اس مجاہد کے درجے اللہ نے بڑے اونچے کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت جس کی چڑھائی زمین آسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات ہیں، ہمیشہ رہنے والی جوانی، مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار زیارت، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دیے. اور اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کی جگہ کہاں ہے؟ ام حارثہ آئی رضی اللہ تعالی، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا، ایک تیر آیا میرے بیٹے کو لگا، اس کی موت واقع ہو گئی. میں پوچھتی ہوں اگر میرا بیٹا شہید ہے میں صبر کروں، اللہ نے مجھے اعزاز بخشا،
میرا بیٹا شہید ہے، اور اگر کوئی دوسری بات ہے میں رو تو لوں، جگر کے ٹکڑے پر دل کی بھڑاس تو نکال لوں۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، ام حارثہ، اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں، کون؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں۔ جہاد تو بہت بڑی بات ہے، جہاد کی راہ میں ایک رات کا پہرا۔ ایک آدمی فوت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے۔ ساتھیوں نے کہا، جناب آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس کو کبھی دیکھا تو نہیں ہے کوئی نیکی کا کام کرتے ہو؟ آپ نے لوگوں سے پوچھا، کیوں بھی کسی نے اس کو دیکھا ہے کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے؟ دور رہتا ہوگا، کہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک صحابی بولا، اس نے کہا جناب میں نے اور تو کچھ نہیں دیکھا، صرف میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس نے جہاد کی راہ میں ایک رات پہرا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کو دفن کرتے وقت اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور زبان مبارک سے فرمایا، اصحابوں کا یظنون انک من اہل النار وانا اشہد بانک من اصحاب الجنہ، تیرے ساتھی گمان کر رہے تھے کہ تو جہنمی ہے، لیکن میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ایمان کی کہ تو ایک رات جہاد میں پہرا دے کے جنت اپنے نام لگوا چکا۔ جہاد رحمت بنا آپریشن، جب سے امت نے اس کو چھوڑا ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، نبی پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا، رکاوٹیں دور ہوں گی، تو دیکھے گا دین میں جماعتوں کی جماعتیں آئے گی، پھر تو کیا کر؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کر، حمد تعریف کے ساتھ، واستغفر، اس سے معافی مانگ، انہ کان توابا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا رضی اللہ عنہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کہتے ہیں جب اللہ کی مدد آئے، مکہ فتح ہو جائے اور دین میں جماعتوں کی جماعتیں آنی شروع ہو جائے، تو نبی تو تسبیح بیان کر، حمد بیان کر، اللہ سے بخشش مانگ۔ اے عبداللہ بن عباس اس کا کیا معنی ہے؟ اس نے کہا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں اپنے نبی کو ان کی موت کی اطلاع دی کہ تیرا کام پورا ہو گیا، تیاری کر۔ حضرت عمر نے کہا ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں رضی اللہ۔ آپ نے پھر مدینہ طیبہ میں آ کے کئی نصیحتیں کی، وصیتیں کی، بالآخر سفر کے آخر میں آپ بیمار ہوئے۔ پہلے بھی آپ بیمار ہوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا۔ سفر کے مہینے میں جو بیماری شروع ہوئی، آخر میں یہی بیماری بڑھتے بڑھتے پھر آپ ربیع الاول میں وفات پاتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں مسلمان، عجیب ہے۔ کہتے ہیں جی سفر کے آخر بدھ میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا، غسل صحت فرمایا تھا، تو پھر تم اچھے اچھے کپڑے پہنو اور جناب مٹھائیاں کھابے کھابے، لوریاں کھابے بڑے نے کھابے کھابے، مٹھائیاں کھاؤ اور نہ ساتھ نا باغوں کی سیر کرو۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو بیمار ہوئے جس کے بعد اٹھ نہیں سکے اور تو کھابے کھاتا ہے اور تو سیر کر کے، عجیب عجیب لوگ، ساری قوم بھی تماش بین بنی، جس کو دیکھو بس ادھر لائٹیں، ادھر ٹمکے، ادھر پگڑے، ادھر جناب کھابے، ادھر جناب چہل پہل، کوئی تھوڑا سا قرآن، تھوڑی سی تقریر، اور باقی جناب نالے دیوی دا درشن، نالے بڑھنا دا وپار، دل پشوری کرو نالے ثواب لے گا تم، دے گا تم ثواب۔ عجیب لوگ، تماش بین بنی ساری قوم بھی۔ اللہ رسول کا نام بھی لینا ہے تو وہ بھی ڈھول ڈھمکے پر، ڈھول ڈھمکے پر، بغیر ڈھول ڈھمکے کے اللہ رسول کا نام گلی محلے میں سب بہتر ہے، کیا مسئلہ؟ اللہ تعالیٰ آپ سمجھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی، بیماری تقریباً 14 دن کے قریب آپ بیمار رہے، تکلیف آپ کی بڑھتی گئی۔ وفات سے 5 دن پہلے آپ نے فرمایا کہ
پانی رکھو، میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں۔ پانی رکھا گیا، آپ نہائے، لیکن طبیعت نہ سنبھل سکی۔ دوبارہ پوچھا جماعت ہوگی؟ نہیں جی آپ کا انتظار، میں پانی رکھوں۔ 3 دفعہ نہائے، طبیعت کے اندر کچھ تھوڑی سی تخفیف محسوس کی۔ فرمایا اللہ اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ صحابہ قریب ہوئے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ آپ جو یہ ہونٹ حرکت کر رہے ہیں کیا آپ فرما رہے ہیں؟ قریب ہوئے تو آپ فرما رہے تھے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اللہ کی پھٹکار ہو۔ 5 دن پہلے فرمایا اللہ کی پھٹکار لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کی لعنت ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ 5 دن پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے، میں پاس تھی رضی اللہ عنہ۔ فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پرستش اور اس کی عبادت۔ اللہ تو اللہ، اب تم دیکھ لو دنیا میں چھوٹی چھوٹی قبریں، چھوٹی چھوٹی کتنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو کتنی اونچی ہے، کتنے مرتبے والی ہے، لیکن اللہ نے اس کو محفوظ کیا۔ 3 رکاوٹیں آ گئی کہ اگر کسی وقت کو منہ مار بھی لے اوپر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ کمرہ ہے، ایک دیوار ہے قبر کی، پھر کمرہ ہے مکمل بند انڈے کی طرح، بالکل بند، کوئی اس کو کھڑکی نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کچھ نہیں۔ اس کے اوپر کپڑا چڑھایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اوپر جو ہے تیسری دیوار کور کی ہوئی ہے جس میں آپ کے کچھ بیویوں کے حجرے ہیں، اور ایک وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور یہ کور کی ہو، یہ جو باہر سے دروازہ کھلتا ہے وہ یہ کھلتا ہے، اندر کوئی خود بالکل کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر، اللہ تو اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے ساتھیوں تمہیں دیکھنے، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے مجھے کیسے بچایا ہے قریش کی گالیوں سے؟ یہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد کا معنی جس کی سب تعریف کریں، تو ان کو حسد بغض تھا نا، تکبر گھبڑ تھا کہ محمد ہم کیوں کہیں، محمد کا معنی جس کی سب تعریف کرے، وہ کہتے تھے مزمم، معاذ اللہ، مزمم کا معنی جس کی سب مذمت کریں، تو محمد کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مزمم کہتے، اور پھر کہتے مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے، مزمم غلط ہے۔ آپ مسکراتے، فرمایا میرے صحابہ اللہ نے مجھے کیسے ان کی گالیوں سے بچا لیا، وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بچا لیا۔ جیسے میں نے بتایا قبر بچا لی، ایسے دن بھی بچا لیا۔ سارے لوگ جو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، بس میں کیا کہوں، وفات والے دن یہ ساری خوشیاں اور بھنگڑے اور ساری جشن ہوتے، حالانکہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، آپ کا دن بھی اللہ نے بچا لیا۔ میں اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا۔ یہ بخاری شریف، مسلم، پتہ نہیں مسلمان پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، بخاری کی پڑھنی ہے۔ کتنی بڑی سخت آپ نے پڑھی، اس لیے تو آپ نے فرمایا قبر پختہ نہیں بنانی، قبر اونچی نہیں بنانی، قبر پر عمارت نہیں بنانی، قبر پر چراغ نہیں جلانا، قبر پر لکھنا نہیں ہے، اور قبر پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا تاکہ قبر نمایاں نہ ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں عراق کے علاقے میں کھدائی ہو رہی تھی، وہاں سے ایک لاش نکلی، اس کے پاس بورڈ پہ لکھا ہوا تھا دانیال علیہ السلام، دانیال علیہ السلام کی لاش۔ گورنر نے لکھ کے بھیجا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس طرح اس کا کیا کریں۔ انہوں نے کہا رات کی تاریکی میں 20-22 قبریں کھودو، کسی ایک قبر میں دفن کر دو، پتہ بھی نہ چلے کس کی قبر میں، کس قبر میں دانیال علیہ السلام۔ کیوں؟ دنیا کے اندر بہت نبی رسول آئے، 25 پیغمبروں کا قرآن میں ذکر ہے، آخر اسی زمین پہ ہیں، یہیں دفن ہوئے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی پکی بات نہیں ہے کہ کہاں قبر ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے، اور اس کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے۔ باقی چند قبریں بیت المقدس، لوگ کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہے، پکی بات نہیں ہیں قبریں وہاں چند نبیوں کی، لیکن پتہ نہیں کہاں باقی لاکھوں نبی کہاں رسول گئے۔ آپ تو ہسٹری بیان کرتے ہو، کتاب میں لکھتے ہو فلاں آدمی، علامہ اقبال
فلاں آدمی وہاں پیدا ہوا، وہاں پیدا ہوا، وہاں اس کی قبر ہے. یہی ہوتی ہے نا، تم تاریخ بیان کرتے ہو. اللہ نے نبیوں کے حالات بیان کیے، قوموں کے بیان کیے ان کے، لیکن اللہ نے کسی نبی کی قبر نہیں بتائی. کسی نبی کی قبر نہیں اللہ نے بتائی. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہتا ہے میرے بندو تمہارا کام ہے نبیوں رسولوں کی تعلیمات سے، تمہارا کام نبیوں رسولوں کی قبروں سے نہیں ہے. کسی کی قبر بتائی اللہ نے قرآن میں؟ ہاں ان کی تعلیمات بتائی کہ کسی نبی کو میں نے آگ سے بچایا، کسی کو میں نے طوفان سے بچایا، کسی کو میں نے کنویں سے بچایا، کسی کو میں نے چھری سے بچایا، کسی کو میں نے مچھلی کے پیٹ سے. یہ بیان کیے، بار 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 بیان کیے کہ اے میرے بندو اگر ان نبیوں رسولوں وحی والوں کا، کتابوں والوں کا، نبوتوں والوں کا، رسالتوں والوں کا اگر مشکل کشا میں ہوں تو میرے بندو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں. یہ بتایا، یہ سمجھایا. 11 دن تک آپ نمازیں پڑھاتے رہے، 14 دن بیمار رہے. بعد میں آپ مسجد میں نہ جا سکے، کہا ابو بکر کو کہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہو کہ میرے جیتے جی محمد کے مصلی کا وارث بن جائے. ابھی میں زندہ ہوں، دے دو مصلی. یہ ابو بکر کون ہے جس نے سب سے پہلے مکے میں بازو کھڑا کر کے سارے مکے کو للکار کے قریشیوں اور سرداروں کو بچھاڑ کے کہا خبردار میں محمد کے ساتھ کھڑا ہوں صلی اللہ. جیتا جاگتا پنچایت کا آدمی، سردار اور سوچ و بچار والا، گویڑی، بڑا تاجر، بڑے نام والا، یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہی رہا صلی اللہ علیہ وسلم. دفن بھی ساتھ ہوا اور آپ نے فرمایا میں قبر سے اٹھوں گا اور پھر ابو بکر ہم کٹھے جائیں گے جنت میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام کہ ان کو نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میرا ابا مصلی پہ کھڑا ہوگا، پتہ نہیں اب آپ کی حالت کیسی ہے. لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں چنگا مصلی پہ کھڑوتا ہے. دل میں یہ بات تھی. انسان اوپر سے کہا جی ابو بکر نرم دل ہے، نرم دل. میں نہیں، تم کہو ابو بکر کو نماز پڑھائیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نے کہا حفصہ جو عمر کی لڑکی تھی، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو مشورہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عمر فاروق ذرا مضبوط دل والا ہے، اس کو مصلی پہ کھڑا کر. ابو بکر رونا شروع کر دے گا، نرم دل ہے. انہوں نے جا کے بات کی، آپ نے ڈانٹا انتن کے صواحب یوسف، تم یوسف والیاں. میرا اللہ مجھے کہتا ہے کہ میں مصلی ابو بکر کو دوں، تم یوسف والیوں. یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لینا، یہ تشبیہ اہل علم جانتے ہیں پوری نہیں ہوتی، بعض کا تشبیہ جزئی ہوتی ہے. مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے کہتے ہیں زید ان کا الاسد ہے، زید شیر کی طرح ہے. زید شیر کیا مطلب؟ اس کو دم لگی ہوئی ہے شیر والی؟ نہیں، شیر کی طرح ہے، جسم کی نہیں، بہادری. تو یہاں جو آپ نے یوسف والیاں کہا نا اپنی بیویوں کو، صرف یہ تشبیہ تھی کہ وہ بھی حق سے ہٹاتی تھی، تم بھی حق سے ہٹاتی ہو. وہ بات اور تھی، یہ بات اور ہے. لیکن ڈانٹا. حفصہ کہہ لگے عائشہ کہ تو میں ڈانٹ ضرور پوانی سی. مصلی پہ کھڑا. ایک دن پہلے آپ نے کچھ تخفیف محسوس کی کہ مجھے لے چلو. ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، آپ گئے ابو بکر صدیق کے قریب، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. کہا نہیں، کھڑے رہو، کھڑے رہو. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اقتداء کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے ابو بکر کی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ امامت کروا رہے تھے لوگوں کی. اس طریقے سے آپ نے نماز پڑھی. پھر آپ نے وفات سے ایک دن پہلے اپنے سارے غلام آزاد کیے. اور 3 وصیتیں کی. یہودیوں کو جزیرے میں نہ رہنے دینا، یہ تمہیں تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، ان کو یہاں سے نکال دینا جزیرہ عرب سے.
اور جو وفد آئیں گے نا تمہارے پاس اور قوموں کے اور ملکوں کے لوگوں کے، ان کے ساتھ ایسے اچھا سلوک کرنا جیسے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، تاکہ لوگ کہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سکھا کے گیا، تہذیب۔ یہ نہ کوئی کہے کہ محمد کی امت بدتمیز ہے اور بد تہذیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفدوں کو اسی طرح خیال رکھنا، جو باہر آئیں سے آئے، غیر مسلم ہوں، وفد آئے، ان کا احترام کرنا، اسی طریقے سے ان کی مہمانی کرنا جیسے میں کرتا تھا۔ اور تیسری بات، میں نے جو لشکر مقرر کیا اسامہ والا، یہ ضرور روانہ کرنا، یا نماز کی پابندی کرنا، یا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس میں صحابہ کا اختلاف ہے کہ یہ تیسری بات ان میں سے ایک تھی۔ اور پھر اپنے آپ کو ظہر کے ٹائم لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں تمہارا نبی رسول ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمہاری رہنمائی کی، کسی کو میں نے سمجھایا، کسی کو میں نے ڈانٹا، کسی کو میں نے اتنا کہا، کسی کو میں نے سارا میں اللہ کے حکم سے کرتا رہا۔ پھر بھی بتقاضۂ بشریت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو، کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی بات ہو، تو میں محمد حاضر ہوں، مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ آخرت بڑی ڈاڈی ہے۔ اپنے آپ کو پیش کیا، فرمایا کوئی لین دین کا مسئلہ ہو، کوئی لین دین کا کسی قسم کا، مجھ سے ابھی لے لو، لے لو۔ اللہ کے ہاں نا مجھ سے کوئی تقاضا کرنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہے یا میرے پاس آ جائے، یا کچھ دیر ابھی دنیا میں اور رہ لے۔ اب اس بندے نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اس نے اللہ کے پاس جانے کو اس بندے نے پسند کیا۔ ابوبکر صدیق نے رونا شروع کر دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے صحابہ میں سے ہیں، چھوٹی عمر کے، کہنے لگے ہم نے کہا یہ بوڑھا قریشی عجیب آدمی ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ آپ تو کسی ایک آدمی کا واقعہ سنا رہے ہیں اور ایسے بتا رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میرے پاس آنا ہے تو آ جاؤ، یا ابھی کچھ رہنا ہے دنیا میں تو اور رہ لو۔ اور اس نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا ہے، اور ان قریب وہ بندہ اللہ کے پاس چلا جائے گا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بعد میں ہم پر یہ بات کھلی کہ ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم سب میں سے زیادہ عالم تھا، زیادہ رازدان تھا۔ اس دن ابو بکر سمجھ گیا تھا کہ اس بندے سے مراد خود محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے رو لیا تھا، وفات کے وقت آگے واقعہ آ رہا ہے، یہ نہیں روتا، اس نے پہلے رو لیا تھا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا نا روتا ہوا، فرمایا اِنَّا مَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِكَ مَالِ ابو بکر، لوگوں ساری دنیا کے سانات کے بدلے میں دے کے جا رہا ہوں، میری امت یاد رکھنا ابو بکر کے بدلے تمہارا رسول نہیں اتار سکا۔ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ یہ جو مسجد میں تم نے دروازے نکال لیے نا گھروں سے، مسجد میں سارے بند کر دو، یہ کھڑکیاں دروازے مجھے نہیں اچھے لگ رہے جو مسجد کے ساتھ دیوار میں تم نے نکال لی۔ ہاں اللہ خوفت ابو بکر، ابو بکر کا دروازہ رہنے دو، ایسا آپ کا ارشاد ہے۔ آج تک ابو بکر کا دروازہ کھڑا ہے مسجد نبی میں، خوفت ابو بکر۔ آج امت نے رسول کے اس بات کا احترام کیا اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو ابو بکر کا مقام ہے وہاں کوئی صحابی نہیں پہنچ سکا، میں اس کی کھڑکی جو ہے اس کا دروازہ یہ مسجد کی طرف کھلا رہے۔ یہ ابو بکر رسول رضی اللہ تعالیٰ کی دلجوئی کے لیے آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے۔ آخری دن جو سوموار تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف سے پردہ ہٹایا اور صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی امامت میں آپ نے دیکھا ابو بکر صدیق کو اور مسجد نبوی بھری ہوئی، صحابہ کو دیکھا، اپنی پکی ہوئی کھیتی، اپنی محنت، بدر و احد میں خندق کی میدانوں کی، مکہ اور مدینہ میں ساری جو تکلیفیں اٹھائی تھی، محنت دیکھی۔ محمد مسکرائے سسم، اگرچہ کمزوری کی وجہ سے چہرے پہ آثار تھے، لیکن قریب صحابی جو تھا کہتا ہے میری نظر آپ پر پڑی، مجھے آپ کا چہرہ ایسے لگا جیسے قرآن کا ورق ہوتا، اتنا خوش تھا۔ محمد خوش گیا دنیا سے کہ پکی ہوئی کھیتی ابو بکر کی امامت پر متفق ہے، ابو بکر پر متفق ہے امت، اور ابو بکر کے پیچھے قیادت پہ کھڑی۔ یہ ساری باتیں تھیں کہ خلیفہ اس کو بنانا۔
صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے سامنے نہیں آئے۔ سیدہ عائشہ پھر گھر کی باتیں بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ لیٹے ہوئے تھے، پانی کا پیالہ پاس پڑا تھا، اس میں آپ ہاتھ ڈالتے، پھر وہ ہاتھ گیلا اپنے چہرے پہ پھیرتے، تو میں نے کہا میں آپ کو دم کروں، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی تکلیف کے وقت اپنے آپ کو دم کرتے تھے، آخری صورتیں پڑھ کے دم کرتے۔ تو آپ نے سر کو حرکت دی کہ ہاں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آخری صورتیں پڑھ کے آپ کو دم کرتی تھی، لیکن پڑھتی میں تھی، لیکن ہاتھ میں آپ کا پھیرتی تھی آپ کے جسم پر پکڑ کے، تاکہ یہ برکت ہو آپ کے ہاتھ۔ پھر آپ لیٹے ہوئے تھے، میرا بھائی آیا عبد الرحمن، اور اس کے پاس مسواک تھی، تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، اس مسواک کو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سمجھ گئی، کیونکہ آپ کو مسواک سے بڑی محبت ہے، اور آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ میں آپ کو مسواک دوں لے کر؟ کہا میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی، میں نے آپ کو پیش کی، آپ نے منہ میں مسواک ڈالی لیکن چبائی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا میں آپ کو چبا دوں؟ میں سر کو جنبش دی، فرمایا ہاں۔ میں نے وہ مسواک چبائی، آپ کو دی۔ کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آخر وقت میں میری تھوک، میرا لب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کٹھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا۔ اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ گھر کے اندر، سارے گھروں کے اندر کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، آپ کو کہا گیا اناج نہیں ہے گھر کے اندر، آپ دنیا سے جا رہے تھے، فرمایا وہ میری زرہ پڑی ہے نا، میری زرہ اس یہودی کو گروی رکھ دو، اس کے پاس رکھ دو، اور اس کے بدلے اناج لاؤ، میرے گھروں کے اندر وہ اناج جو ہے اس کو استعمال کرو۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری رات تھی نا، آخری رات، تو اندھیرا بہت ہوا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، بھاگی، مجھے تیل نہیں ملا۔ میں نے اپنی پڑوسن کو کہا کہ تیل مجھے دے دو، میں نے چراغ جلانا ہے۔ تیل لیا گیا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ میں نے پڑوسن سے تیل لیا اور میں نے چراغ جلایا، اور میں آپ کی خدمت میں آپ کے پاس تھی۔ آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے، مان نبیین الصدیقین اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، ایسے آپ نے انگلی اٹھائی ہوئی تھی اور اوپر دیکھ رہے تھے، یا اللہ بڑی مجلس میں پہنچا دے، یا اللہ بڑی مجلس میں پہنچا دے، فرشتوں کی بڑی مجلس میں پہنچا دے، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، وہ بڑے لوگ جو ہے رفیق اللہ۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی نیچے آ گئی اور آپ کے جسم میں عطر سے روح انور پرواز کر گئی۔ وفات محمد دلیل علی ان لیس لغیر اللہ بقاء، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا، ان کے جسم میں عطر سے روح انور کا نکل جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کسی مائی کے لال کو بقا نہیں، اگر رہتے تو وہ رہتے جن کا رہنا بھی باعث برکت تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی خوشی ہوئی تھی اہل مدینہ کو جب آپ آئے ہجرت پہ، اتنا ہی غم لگا کہ پورے مدینہ کے اندر بہت زیادہ غم کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے کہ اب اللہ کی نعمت ہم سے چلی گئی، چھن گئی۔ اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بیٹی تھی آپ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، یا ابتا، اے میرے ابو، عجاب اور ابا داؤ، اپنے رب کے بات مان لی نا، چلے گئے نا اپنے رب کے پاس، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، ابو جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے، یا ابتا الی جبریل ننا، ابو اب جبریل نہیں آئے گا ہمارے گھر، جبریل ختم، پھیرے ختم ہو گئے جبریل کے، وہ جو وحی والا سلسلہ ہمارے گھر میں تھا ختم ہو گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کر کے آئے تو انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی، انس کیسے پھر آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں اتار کے اوپر مٹی ڈالی؟ تو ہم سب کی چیخیں، ہم رونے لگ گئے، اللہ کا امر غالب، کیسے ڈالی تھی تم نے مٹی پر میرے ابو پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ پھر فاطمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبت علی المصائب
لو سبت الایام سرن اللیالیا، میرے ابو کی وفات سے مجھے اتنا غم لگا، اتنی شدت کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹے کہ اگر سفید چٹے روشن دنوں پر یہ مصیبتیں آتی تو وہ بھی کالی کٹ راتیں بن جاتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے پہلا اختلاف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر۔ قرآن نے اختلاف حل کرنے کا طریقہ بیان کیا تھا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کیا کرو۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، اگر تم قرآن حدیث کی روشنی میں اپنے اختلاف کا حل نہیں کرتے تو تم بے ایمان ہو، نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ تمہارا آخرت پر ایمان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کہہ لگے کہ آپ کی وفات نہیں ہو، آپ نے ابھی وہ کام کرنا ہے، منافقوں سے نپٹنا ہے، ابھی وہاں جانا ہے، وہ کام کرنا ہے، نہیں۔ جیسے صدمے سے انسان کو جب صدمہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کئی لوگ کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے رو لیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے برحق ہونے کے کئی دلائل ہیں، لیکن میں کہتا ہوں عملی پریکٹیکلی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ابو بکر کا اس وقت استقامت دکھانا اور جمنا اور حوصلہ دینا صحابہ کو، اگر آج ابو بکر بھی رونا شروع کر دیتا تو پھر امت کا رب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر آئے، کیونکہ دیکھ چکے تھے کہ اب بات کرنی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت۔ لوگوں تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا کرنی بھرنی والا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو حق پہنچتا ہے کہ روئے کیونکہ اس کا معبود مشکل کشا کرنی بھرنی والا آج فوت ہو چکا ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ اور تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا اللہ ہے، کرنی بھرنی والا، وہ تو زندہ کا ہوش کرو، یہ وقت آنا تھا، صدمہ برداشت کرو۔ اور پھر یہ ایت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ یہ آیت نازل ہو چکی تھی احد کے میدان میں، جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تلواریں ہتھیار رکھ کے بیٹھ گئے کہ اب کیا لڑنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، تنبیہ کی کہ تیار رہو ذہنی طور پر، یہ وقت آئے گا، اب نہیں آیا لیکن آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسولوں کی طرح رسول ہیں، جیسے پہلے رسول چلے گئے ڈیوٹی دے کے، انہوں نے بھی ایک دن جانا ہے، انہوں نے بھی ایک دن جانا ہے، اور جانے کی دو صورتوں میں سے ایک ہوگی، یا ان کو تبھی موت آئے گی یا یہ شہید کر دیے جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید کر دیا جاؤں، 10 دفعہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے زندگی دے، میں اللہ کی راہ میں اپنی مقدس مطہر جانیں لٹاتا اور کٹاتا رہوں، میری یہ خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تبھی موت آئے گی یا ان کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ تو جب یہ دنیا سے جائیں گے تو جو دین نکیلے پتھروں پہ چل کے، ماریں کھا کے، تکلیفیں اٹھا کے، پردیسی بن کے، گھر سے بے گھر ہو کے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا کے، ریشم جیسی زلف خون میں تر کرا کے، 70 صحابہ ایک ایک میدان میں اپنے شہید کرا کے، جو دین تمہارے لیے چھوڑ کے گئے، کیا اس کے جانے کے بعد تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ خبردار، دین پر چلتے رہنا ہے، نبی زندہ ہو تب بھی، نبی فوت ہو جائے تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، اس کی کمائی محنت کو ضائع نہیں کرنا۔
نبی زندہ ہو تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی جہاد جاری رکھنا ہے۔ یہ عید پڑھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب صحابہ کے سامنے عمر فاروق کھڑے ہو گئے رضی اللہ، کہنے لگے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، صدمے کی وجہ سے ہم یہ عید بھول چکے تھے، آپ نے ہمیں یہ یاد کرائی، اللہ آپ کو، اور اختلاف ختم ہو گیا۔ پھر سارے صحابہ ایک دوسرے کو مل کے یہی تسلی دیتے تھے، ما محمد اللہ رسول، وہ اس کو ملتا وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے رسول گزر گئے۔ یہ تسلی اور یہ صحابہ کا متفقہ عقیدہ یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، موت بنی اور آپ کی قبر بنی۔ چونکہ یہ جنازہ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک امام ہوتا ہے باقی ہم بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی، لہذا 3 دن تک درود شریف پڑھتے رہے حجرہ مبارکہ میں، آپ کے جسم مبارک کے پاس آ کے درود شریف پڑھتے رہے، مرد پڑھتے رہے، بچے پھر آتے ہیں، پھر اس کے بعد عورتوں نے آ کے پڑھا 3 دن تک۔ اگر کوئی صحابہ کا دشمن بغض رکھنے والا، بڑے شوشے، مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں رسول کو سنا جنازہ نہیں ہو، اصل میں ان کے دل میں یہ بغض ہے، وہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ لو جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے، ان کو خلافتوں کی پڑ گئی تھی، جنازہ ہی نہیں پڑا۔ اللہ کے بندو، اگر اس طرح کو کہے نا تمہیں کہ جنازہ نہیں ہو، بولو ہوا ہے، تمہیں کس نے کہا نہیں ہوا ہے، 3 دن ہوا ہے۔ ہاں جیسے ہمارا جنازہ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوا، کیونکہ اس جنازے کا مقصد ہوتا ہے بخشش مغفرت کی دعا کر، بخشش مغفرت کی دعا کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی، لہذا یہ نہیں۔ البتہ درود شریف پڑھتے رہے، سارے آ کے درود شریف پڑھتے رہے 3 دن تک۔ تو لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں جنازہ نہیں ہوا، وہ بھی غلط کہتے ہیں، جنازہ ہوا ہے، ہاں ایسے نہیں ہوا جیسے یہ بڑا شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں کہ بغض ہے صحابہ کا۔ وہ واقعہ بھی میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، وہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر گئے تھے کہ میرے کفن دفن کا انتظام جناب علی کرے رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ، اور ساتھ فلاں 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 اور تھے موجود، سارے تھے، سارے وہاں موجود تھے۔ اب یعنی ہم کیسے اس لوگوں کو یقین دلائیں کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، آپ سارا یہ جانتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، کیا معاذ اللہ زندگی کے بعد جن کے دلوں میں بغض ہے وہ تو کہیں، باقی لوگوں کو تو یہ بات نہیں، یعنی سوچتے بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو خیر، تو وہ موجود تھے، تو جو جن کی ڈیوٹی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی لگا وہ کام کر رہے تھے۔ اچانک ایک آدمی نے آ کے کہا ابوبکر، عمر آؤ، وہ وہاں صحابہ اکٹھے ہیں، کہیں جھگڑا نہ ہو۔ ابوبکر اٹھے، وہ کام تو وہ ہو رہا تھا، باقی صحابہ بیٹھ وہاں گئے، سقیفہ بنی سعدہ، ابھی باغیچہ ہے، ابھی بھی ہے وہ چھوٹا سا باغیچہ، وہاں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے۔ وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بعد میں خلیفہ کون بنے۔ مہاجرین نے کہا کہ خلیفہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے بہت زیادہ کڑی ٹریننگ کی ہوئی ہے اور اس نے دین کے لیے گھر بار چھوڑا ہوا ہے، برادری سب کو، تو اب بڑے فتنے کھڑے ہوں گے، مرتدوں کا فتنہ، جھوٹے نبیوں کا فتنہ، تو اس لیے اب خلیفہ وہ ہونا چاہیے جو آزمایا ہوا ہے، پختہ کار کھڑا ہو، اب ایسے خلیفہ کی ضرورت ہے۔ انصار نے کہا کہ دیکھو ہمارے مہاجر بھائیوں، یہ جو ہے نا یہ عرب کے لوگ بڑے حساس ہیں، پردیسی خلیفہ ہوگا نا، مسافر، یہ اطاعت نہیں کریں گے، جداد والا ہو، زمین والا ہو، علاقے وطن والا ہو، برادری والا، کچھ برادری کے ذریعے دبائے گا اور کچھ جداد کا اس کو ان کے اوپر جو ہے نا روک پڑے گا، تو اس لیے دونوں کی نیتیں اچھی تھی۔ یہ جو آج کل کی شادی یہ نہیں تھی، معاذ اللہ۔ ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، میرے مہاجر بھائیوں آپ نے بھی سچ کہا، میرے انصار بھائیوں آپ نے بھی صحیح کہا، لیکن میں نے ایک حدیث سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ الائمۃ من قریش، خلیفے قریشی ہوں گے جب تک دین پر قائم رہیں گے۔ جب یہ بات آئی کہ خلافت مہاجرین میں چلی گئی اور مہاجرین میں سے بھی قریش میں چلی گئی، تو پھر صحابہ کھڑے ہوئے، عمر فاروق بھی کھڑا ہوا کہ ابوبکر رضی اللہ، اگر یہ بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا، 17 نمازیں پڑھائیں، مومن کا دین آگے ہے، دنیا پیچھے ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے ہمارے دین کے لیے چنا
تو ہم اپنی دار روٹی دنیا کے لیے بھی تجھے چنتے ہیں اور تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. اور پھر سب نے بیعت کی اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت کی, اگرچہ وہ مصروف تھے, بعد میں کی. یہ ہے وہ بات. جنازہ چھوڑ دیا جی, اور پھر ایسا انداز ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. پھر کہتی ہے حکومت کے کنٹرول نہیں ہوتا. کنٹرول, ان کو ایسی چیزیں روکنی چاہیے. بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں. بہرحال تو میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ جنازہ ہوا ہے درود شریف کی شکل, ایسے ضرورت ہی نہیں. اور باقی ہم بتاتے ہیں کہ ایسے ہوا, تو لہذا جو لوگ یہ تمہیں کہے جنازہ نہیں ہوا, نبی کو چھوڑ کے غلط. اگر وہاں نہ جاتے وہاں لڑائی ہو جاتی. پھر اصل تکلیف وہ ہے کہ دعویٰ بہت بڑا کر لیا ہے, بہت بڑا دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ سارے نبی رسول آئے علی کی خلافت بتانے. رسول آئے بھی اس لیے, اب وہ نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے, اور بس یہ وہ دعویٰ زیادہ ہے. بات کبھی کوئی بات کرتے, کبھی کوئی بات. اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق دے. آخر میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے نا سادے, ان کو بعض بات سمجھ آ جاتی ہے. تو بڑے بڑے جناب نا شیخ الاسلام بنے پھرتے, ان کو نہیں آتی. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, رسول صاحب فوت نہیں ہوئے, رسول صاحب کو موت نہیں آئی, جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی. دیکھو آخرت میں ہم کہتے ہیں, آخرت میں اللہ کے نام سب سے اونچی افضل زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. خلیفہ بنے ابو بکر کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. پھر قبر مبارک بنی. اس سلسلے میں مولوی صاحب نے تقریر کی, گھنٹہ لگا دی, کوئی فوت نہیں ہوا. سادہ سا آدمی کھڑا ہوا, مولوی صاحب ہاں وہ ہمارے گاؤں سے کچھ لوگ حج پر گئے, اچھا واپس آ کے ان کا اختلاف ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ قبر مبارک ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ قبر مبارک نہیں ہے. مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ مولوی صاحب آئے ہیں تقریر کرنے, ان سے آ کے پوچھو کہ بات کیا ہے, کیا مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ رسول قبر مبارک ہے یا نہیں. ہاں مجھے بتا. مولوی صاحب بولے کہ ہے, کون کہہ رہا نہیں ہے, سارا مجمع کون تو بیوقوف ہے تھوڑے پنڈ جو کہتے ہیں روضہ رسول نہیں ہے, وہاں قبر مبارک نہیں ہے روضہ رسول ہے قبر مبارک. مولوی صاحب مجھے صحیح جواب دینا, ہمارے گاؤں میں بڑا جھگڑا ہے اس بات پر. مولوی صاحب نے بہت پکا بتایا, لکھ کے بھی دیا, بالکل روضہ رسول ہے قبر مبارک ہے. وہ سادہ سا آدمی تھا, کہنے لگا مولوی صاحب اگر وہاں روضہ مبارک ہے قبر مبارک ہے, آپ گھنٹے سے یہ زور لگا کے بتا کہ فوت نہیں فوت ہوئے, تو وہ روضہ پھر کندہ ہے, قبر کندی. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم نجی اخواننا من السجون, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک, اللہم انصر المسلمین فی کشمیر, فی فلسطین وفی کل الدنیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پڑھو تکبیر, پڑھو جی, پڑھو تکبیر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح.